نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى بأيدي السفرة كرام بررة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. آج سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا یہ پہلو آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان نبوت کے ساتھ، اہل بیت کے خاندان کے ساتھ کتنا گہرا تعلق تھا، اور خاندان نبوت کے ہاں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور مقام کیا تھا، اور خود امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اہل بیت کا کتنا بڑا مرتبہ اور مقام تھا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے کئی سارے پہلو ہیں جن کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن میں اس پوائنٹ کو اس وجہ سے واضح کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ جو ایک غلط فہمی کی بنیاد پر اصحاب پیغمبر کے ساتھ عموماً اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص طور پر کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی، اور اس غلط فہمی کی بنیاد پر پھر وہ مناسب الفاظ ان کے لیے استعمال نہیں کرتے، اپنی بھی آخرت تباہ کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی مصیبت کا باعث بنتے ہیں، تاکہ اس غلط فہمی کا ازالہ ہو سکے اور یہ بات واضح ہو کر باور ہو جائے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور خاندان نبوت کا آپس میں اتنا گہرا تعلق ہے کہ ہم اس تعلق کا کسی طرح سے بھی پس پشت نہیں ڈال سکتے۔ نمبر ایک، سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ازواج مطہرات میں سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن ہیں۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی لگتے ہیں۔ نمبر دو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپس میں ہم زلف ہیں۔ وہ کس طرح؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی قریبہ الصغریٰ، یہ دونوں آپس کے اندر سگی بہنیں ہیں۔ اس طرح سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی گھر کے دونوں مہمان ہیں۔ تو یہ دوسرا تعلق ہے اہل بیت کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تیسرے نمبر پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت علی اکبر جو کربلا کے میدان کے اندر شہید ہو گئے، ان کی جو والدہ ہیں ان کا نام ہے حضرت لیلہ، اور یہ حضرت لیلہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بھانجی لگتی ہیں۔ گویا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر جو ایک بیوی ہیں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بھانجی ہیں، اور وہ صاحب اولاد بھی ہوئی، اور ان کی اولاد میں سے علی اکبر میدان کربلا کے اندر شہید ہوئے۔ تو گویا میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت علی اکبر کا اگر دجال کا نسب حضرت امام حسین اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما کی طرف جاتا ہے، تو ان کا ندحال کا نسب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ہو کے جاتا ہے۔ اور نمبر چار، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد حضرت حارث بن نوفل، ان کے نکاح کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہند بنت ابی سفیان ہے۔ ان چار رشتوں میں سے تین رشتے وہ ہوئے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے حضرات اہل بیت اطہار کے خاندان کی طرف، خاندان نبوت کی طرف آئے ہیں، اور ایک رشتہ ان میں سے وہ تھا کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں حضرات کو ایک ہی گھر کا اللہ تعالیٰ نے مہمان بنایا۔ اس کے علاوہ میں دو رشتے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جہاں اہل بیت اطہار کے گھروں سے رشتے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی طرف گئے ہیں۔ ان میں سے نمبر ایک، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عبید اللہ ابن عباس، ان کی بیٹی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ولید کے نکاح کے اندر ہیں۔ اس کو آسان الفاظ میں اگر آپ دیکھیں تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پوتی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے کے ساتھ نکاح کے اندر ہے۔ تو گویا خاندان نبوت کا رشتہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی طرف چلا گیا، اور اس سے اگلا سٹیپ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پوتی حضرت رملہ، اس کا نکاح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے کے بیٹے کے ساتھ ہوا۔ اور اس کو آسان الفاظ میں اگر آپ دیکھیں، ایک طرف حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہے، اور دوسری طرف رشتے کے اندر گویا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا ہے۔ ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا، اور یہ نکاح اس وقت ہوا ہے جس وقت صفین بھی ہو چکی تھی، کربلا بھی ہو چکا تھا،
اس کے بعد بھی حضرات اہل بیت کا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا آپس میں یوں تعلق تھا. اور یہ جو رشتے میں آپ کے سامنے درج کیے ہیں یہ صرف اہل سنت کی کتابوں میں نہیں بلکہ اہل تشیع کی کتب کے اندر بھی ان رشتوں کا اظہار موجود ہے. حوالے آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. آخر میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، جب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ جب ان کی شہادت ہوئی اور ان کی شہادت کی خبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو اس وقت ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دوست تھے حضرت زرار، وہ ایک دفعہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں چلے گئے. انہیں پتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی دوستوں میں سے ہیں اور ان کے ساتھ محبت کرنے والوں میں سے ہیں. اس وقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا زرار آپ مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف بیان کرو، ان کی صفات میرے سامنے بیان کرو، ان کی خوبیاں میرے سامنے بیان کرو. تو اس وقت زرار تھوڑے سے گھبرائے. انہوں نے بھی ادھر ادھر سے افواہیں سنی ہوئی جیسے ہمارے زمانے کے اندر افواہیں ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شاید ان کی خوبی سن نہیں سکتے تھے. اس وقت انہوں نے کہا کہ حضرت آپ اگر مجھے معاف کر دیں تو میں مجھ سے نہ سنیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں آپ کو سنانی پڑے گی. حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیاں، ان کی صفات، ان کے کمالات کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کرنا شروع کیا اور اتنا بیان کیا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ان کی داڑھی مبارک ان کے آنسو سے تر ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ سننے کے بعد، ان کی شہادت کا تذکرہ سننے کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر چلے گئے. جب گھر گئے تو گھر والوں نے کہا کہ آج آپ اتنے پریشان ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں آج اس وجہ سے پریشان ہوں کہ آج علم اور فقہ اور دین کا بہت بڑا باب تھا جو مسلمانوں کے اوپر بند ہو گیا، اس وجہ سے پریشان ہوں. تو اہلیہ نے کہا کہ آپ تو ان کے ساتھ لڑائی کر چکے ہیں، پھر ان کی وفات پر اتنا بڑا اظہار غم. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لڑائی ہماری کوئی دشمنی کی لڑائی نہیں تھی، وہ لڑائی کسی بنیاد پر تھی، بس وہ ختم ہوگی جو تھی. لیکن ہمارا اتنا بڑا آج نقصان ہوا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں کہ قیامت تک کے لیے مسلمان اس نقصان کو کبھی بھی پورا نہیں کر سکیں. تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو میں نے باحوالہ آپ حضرات کے سامنے رکھی، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور خاندان نبوت کا آپس میں بہت گہرا تعلق تھا، آپس میں ادب و احترام کا تعلق تھا، آپس کے اندر محبت کا تعلق تھا، مودت کا تعلق تھا. بجائے اس کے کہ ہم ان روایات پہ چلے جائیں جن کے نہ راوی معلوم ہے، نہ لکھنے والا معلوم ہے، نہ پڑھنے والا معلوم ہے، ان روایات کو سن کر مسلمانوں میں اور خاص طور پر اہل بیت اور صحابہ کرام کے درمیان میں یوں دراڑیں پیدا کرنے کے بجائے ان باتوں کو ہمیں لینا چاہیے کہ جس سے آپس میں محبتیں بانٹی جائیں، جس سے آپس میں مودتیں بانٹی جائیں، ہم غلط فہمیوں میں نہ جائیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا تھا کہ یا اللہ جتنے لوگوں کے ساتھ میں نے نکاح کیا ہے، یا اللہ جتنی عورتیں میرے نکاح کے اندر آئیں، یا اللہ ان سب کے خاندانوں کی بخشش فرما دے اور مجھے جنت میں ان کے ساتھ اکٹھا فرما دے. اور یا اللہ جن لوگوں کے ساتھ میں نے اپنی بچیوں کے نکاح کیے ہیں، یا اللہ ان سب کی بھی بخشش فرما دے اور ان کو جنت میں میرے ساتھ اکٹھا فرما دے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما چکے ہیں تو اس کے بعد یہ ساری ہستیاں انشاءاللہ العزیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں پہنچ جائیں گی. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان میں سے کسی کی بے ادبی اور گستاخی کر کے بجائے اس کے کہ ہم اس کو جنت کا ٹکٹ سمجھ رہے تھے وہ ہمارے لیے جنت میں داخلہ بند ہونے کا سبب بن جائے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.